ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے لوگو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے. اس کی خوشنودی اور بخشش کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ عمر ختم ہو جائے اور اس کے اوقات اور اس کی گھڑیاں گزر جائیں. اللہ کے بندو، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان آیتوں میں غور کرے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں، تاکہ وہ اس کی کما حقہ تعظیم اور عزت کر سکے. اللہ سبحانہ کی قدرت کا انسانی عقلیں ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اور نہ اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت و طاقت پر قیاس کیا جا سکتا ہے. انہی میں سے اسراء و معراج کا واقعہ بھی ہے. یہ واقعہ قدرت الہیہ اور حکمت ربانیہ میں سے تھا، جو انسانی ادراک اور اس کی طاقت سے بالا تر تھا. باریک بھی باخبر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے نے اس کو چنا تھا. یہ واقعہ ایک یقینی حقیقت پر مبنی ہے، جس میں ایمان، عقیدے اور توحید سے متعلق فوائد، قوانین اور حکم و اسرار شامل ہیں، جس پر توجہ صرف کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جس پر اسے ہر وقت عمل کرنا چاہیے. اسراء و معراج کا واقعہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے شام میں موجود بیت المقدس کی مسجد اقصی لے جایا گیا. پھر آپ کو آسمانوں پر چڑھایا گیا. ہر آسمان پر اس کے مقربین نے آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ آپ 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے دیکھنے والا ہے. محدثین نے اپنی کتابوں میں 20 صحابہ کرام سے اس واقعے کو روایت کیا ہے. انہی روایتوں میں سے صحیحین کی وہ حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ، اور بعض محدثین نے اسے پوری روایت نقل کی ہے اور بعض نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے. اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اسراء و معراج حقیقت ہے، اور زناد اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. ان احادیث میں سے اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، صحیحین کی وہ حدیث ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتایا جس میں آپ کو لے جایا گیا. اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا. وہ ایک جانور ہے جو گدھا سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے. اپنا کھر وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ کی آخری حد ہے. آپ اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تک آئے. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ لے کر آئے. آپ نے دودھ پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. پھر آپ ان کے ساتھ آسمان پر چڑھے. جب آپ کسی آسمان سے گزرتے تو وہاں کے مقربین آپ کو مرحبا کہتے. آپ نے آسمانوں میں انبیاء کرام کو دیکھا. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا جن کے دائیں طرف بھی ایک جھنڈ تھی اور بائیں طرف بھی ایک جھنڈ تھی. وہ جب داہنی طرف دیکھتے تو ہنستے
اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ جو لوگوں کے جھنڈ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، تو داہنی طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ نے بیت المعمور کو دیکھا، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو یہاں پھر کبھی نہیں لوٹتے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانک لیا، اس کے بعد آپ کو ایک مقام اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ نے قلموں کی آواز سنی جو اللہ کے حکم سے وہ لکھتی ہیں جو اللہ تقدیر میں سے چاہتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی، فرشتے کے واسطے کے بغیر آپ کو وحی کی گئی، آپ اپنے رب کے پاس لوٹتے رہے اور اس سے تخفیف طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کی گئی جو اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ ان نمازوں کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی عطا کی گئی، اور آپ کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کی جائے گی۔ پھر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا جہاں آپ نے موتیوں اور مشک کے ٹیلے دیکھے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹ آئے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سفر میں اللہ کے بندو ہمارے نبی اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم یقین اور عین یقین کو باہم چھوڑ دیا، اور نبوت کی پہلی اور آخری کڑی کو ملا دیا، اور تمام رسولوں کو خاتم الرسل سے ملا دیا۔ ان تمام پر سب سے افضل درود و سلام ہو۔ زمین پر آدم کے پہلے وجود سے لے کر قیامت تک ایمان اور توحید کے درمیان ایک ربط بنا دیا، اور یہ سب کچھ رات کے ایک حصے میں وقوع پذیر ہوا تاکہ آپ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں۔ پاک ہے صاحب قدرت و بادشاہت اور صاحب بزرگی اور عظمت والا، کون ہے جو اس قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے، جو بلقیس کے عرش کو یمن سے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس قدس میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیتا ہے، اور کہاں ہے کوئی عقل جو اس طاقت کا ادراک کر سکے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دوڑنے والا سانپ بنا دیا، جو رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ یا اس طاقت کا ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے جس نے ان پرندوں میں روح اور زندگی کو دوبارہ بحال کیا جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ ڈال دیا۔ پھر جب آپ نے انہیں بلایا تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آگے آئے، ایسے اڑنے لگے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پاک ہے غلبہ و حکمت والی ذات۔ شریعت اسلامیہ کسی بھی احکام کو حادثات اور واقعات کی تاریخ سے منسلک نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت مطہرہ میں واقع اسراء کے تاریخ کی تعیین نہیں ملتی ہے، اور اس تاریخ کی تعیین نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین سے، نہ ائمہ اربعہ سے، اور نہ ہی کسی دوسرے ہدایت یافتہ ائمہ سے جو کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں ان سے وارد ہوئی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ اور یہ اسراء و معراج کی رات کی نہ تو تاریخ متعین ہے اور نہ اس میں کسی احتفال کا ذکر کہیں سے ملتا ہے، نہ تو رجب کے مہینے کا ذکر ہے اور نہ کسی دوسرے مہینے کا۔ ابن باز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ رات کہ جس میں اسراء و معراج ہوئی کہ ایک صحیح حدیث میں اس کی تعیین نہیں ملتی ہے، نہ تو رجب کا مہینے کا نہ کسی دوسرے مہینے کا، اور جو تاریخ کی تعین آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے لوگوں کے لیے۔ تو میرا اسراء اور معراج کی تاریخ کو متعین کرنا بغیر دلیل سے ہوگا۔ تو اس کی تاریخ کی تعین نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین سے، نہ ائمہ اربعہ سے، اور نہ ہی کسی دوسری ہدایت یافتہ ائمہ سے ثابت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، چوئدہ نبی اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، نئی ایجادات سے بچو، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کا آخرت محبت نہیں کرتا. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تم مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ نے مزید عطا کا وعدہ کیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جو اس کا انکار کرے یا کفر کرے اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں. اے اللہ جل و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول پر اور ان کے معزز و مکرم آل و اصحاب پر. اما بعد، کما حق ہوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں. کھلے چھپے اور سرگوشی میں اس سے ڈرو. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے بچو اور دور رہو. اللہ کے بندو، ایام وہ سواری ہے جو ہمیں ایک حالت سے دوسری حالت تک لے جاتی ہے. گزر جانے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی جانب لے چلتی ہے. نیک بخت وہ ہے جس نے اس دنیا کو آخرت کے لیے غنیمت جانا. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس مہینے میں پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ روزے کی حالت میں ان کے اعمال اٹھائے جائیں. اسی طرح پیر اور جمعرات کو آپ اسی وجہ سے روزہ رکھنے پر ہمیشگی برتتے تھے. علماء رحمہم اللہ نے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق بہت کچھ کہا ہے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا قول ہے، لطائف المعارف میں فرماتے ہیں شعبان کا روزہ رمضان کے روزے کی مشق ہے، تاکہ کسی انسان کو رمضان کا روزہ رکھنے میں کوئی مشقت و تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ روزہ رکھنے کی مشق کر لے اور اس کو عادت بنا لے، اور رمضان سے قبل شعبان کے روزے کے ذریعے روزے کی حلاوت اور لذت حاصل کر لے، پھر رمضان کا روزہ پوری قوت اور نشاط کے ساتھ رکھے. اسی طرح شعبان رمضان کی ایک تمہید کی طرح ہے. اس مہینے میں رمضان کی طرح ہی روزہ اور تلاوت قرآن مشروع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان میں داخل ہونے کی تیاری کی جائے اور دلوں کو ان سب کے ذریعے رحمان کی طاعت کا عادی بنایا جا سکے. مسلمان جب شعبان میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ضعیف و مسکین کی مدد ہو سکے. اور شعبان کے مہینے کو تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ جب شعبان میں داخل ہوتے تو کہتے یہ تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے. جس کو پچھلے رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی قضا میں جلدی کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے فوت شدہ روزے ہوتے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہ کر پاتی تھی. اور جس نے غفلت برتا اور طاقت رکھنے کے باوجود اس کی قضا میں تاخیر کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس پر قضا کے ساتھ فدیہ اور کفارہ ہے، وہ اس طرح کہ جتنے دن اس نے تاخیر کیا ہے اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اکثر فقہا نے یہی کہا ہے اور اس فتویٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے صحیح کہا ہے. پس اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی دولت کو اپنے فقر سے پہلے، اپنے امن و امان کو اپنے خوف سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی عزت کو ذلت سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ چیزیں ایک ہی رفتار سے نہیں چلتی ہیں اور اکثر حالات اپنے برعکس سے بدل جاتے ہیں. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد، توفیق اور درستگی طلب کرو. اس کی طاعت اور اس کے رسول کی طاعت کے ذریعے اللہ سبحانہ کا تقرب حاصل کرو. پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے درود رحمتوں اور برکتوں کو رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام، خاتم النبیین محمد اپنے بندے اور رسول، بھلائی کے امام محمد ابن عبداللہ رسول رحمت پر نازل فرما، انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کی تمنا اور عشق اول و آخر والے کریں گے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے، اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرے ان سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اور اے اللہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار کرنا چاہا اسے رسوا کر۔ اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن، مطمئن، خوشحال اور فارغ البال بنا۔ اے اللہ مسلمان مرد عورت، مومن مرد عورت، زندہ مردہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے معاونین کی حفاظت فرما، انہیں توفیق یاب کرو۔ اے ارحم الراحمین ہم میں سے اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کا نشانہ صاحب کر، ان کے پاؤں جما اور تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دے۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو تو اپنے مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے، انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا، اور انہیں ایسے ہم نشی عطا فرما جو انہیں حق کی رہنمائی کرے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں نا امیدیوں میں سے نہ بنا، اے اللہ ہمیں بارش برسا، اے اللہ ہمیں بارش برسا، اے اللہ ہمیں بارش برسا۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً کھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور خرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ بھی تمہیں دیکھو، اللہ عزیز و جل کو یاد کرو، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں اور بھی نوازے گا، اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔